جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، قوم کی گرومنگ کی بات کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم جب کراچی جاتے ہیں اور کراچی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایم کیو ایم کو پنجاب کے اندر اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن ایک اپنی کمیونٹی کو ڈسپلن تو انہوں نے بہرحال کیا. لندن میں بیٹھے الطاف بھائی 1 2 اور 3 کہتے ہیں تو لاکھوں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو کیا وہ انقلاب لا سکیں گے؟ ایک تو انقلاب کا لفظ استعمال نہ کریں، بہتری کا لفظ، تبدیلی کا لفظ استعمال کریں. میں نے پہلے عرض کیا کہ انقلاب بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ملتا کبھی کچھ نہیں ملا. کوئی تبدیلی نئے سرمایہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں. اچھا میرے پہ تو یہ الزام بھی ہے اور میں نے ہمیشہ اس کو اون کیا ہے. دیکھیں میں ان کے بھٹے کا گواہ نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مڈل کلاس کے قابل، محنتی، فوکسڈ، ہارڈ ورکنگ بچوں کو وہ بندہ آگے لے کے گیا ہے. اس نے کبھی گورنری، صدارت، وزارت عظمیٰ کی کوئی خواہش نہیں کی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات کرتے ہیں یہ بودھا پن ہے، ذہنی افلاس کی وجہ سے. آدمی ٹائرنی کے زور پہ اتنی دور بیٹھ کے نہیں کر سکتا. یہ محبت ہے، بالکل بات ہوتی ہے. میں نے خود منظر دیکھا ہے بھائی، آئی ایم این آئی وٹنس. وہ آدمی جس کو انہوں نے پتہ نہیں ہوا بنا کے ادھر پینٹ کیا ہوا، چونکہ ان کی ماں مرتی ہے، کہ وہ آدمی اگر پنجاب میں اس کو تھوڑا سا بریک مل جائے وہ تو تہس نہس کر دے گا سارا معاملہ. اس سارے نظام کی جڑیں اکھاڑ کے وہ سمندر برد کر دے گا. ان کی دکانداریاں ختم ہو سکتی ہیں. اس لیے ایک خاص پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، دیانتداری سے جواب دیں اس کا، اور جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں. الطاف حسین پہ الزام لگاتے ہیں، مردودوں کو الزام بھی نہیں لگانے آتے کہ وہ جناح پور بنا رہا تھا. ٹھیک، میں نے تو نہیں لگایا، اس کے نقشے برآمد. مجھے ایک بات بتائیں، جناح کے پاکستان کو توڑ کے جناح پوری بنانا ہے؟ اگر جناح پور بنانا ہے تو جناح سے عقیدت تو دیکھیں نا پھر. تو جس نے جناح پور بنانا ہے وہ جناح کے خواب کو، اس کی تعبیر کو توڑے گا. لوگ سوچتے بھی نہیں. یعنی وہ سازش کی. اصل بات میں نے دیکھا ہے، اس آدمی کا تعلق، وہ تو آدمی میز دوسری نہیں رکھتا کہ پرزائڈ کرتا ہوا نظر نہ آئے. اوول یا راؤنڈ سی ٹیبل ہوتی ہے، 18 گھنٹے کام ہوتا ہے سارے لوگ. اور ہاں مصطفیٰ عزیز آبادی ہے، وہ ان کے ساتھ سلوک ہے ہی نہیں. وہ لیڈرشپ والا دکان ہی کوئی نہیں ہے وہاں. He behaves like an elder brother، باپ کی طرح. اور میں ان پہ کیا حکمرانی ہے ایم کیو ایم کی، جو فرانس میں مثلاً کو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، باقی یورپ کے ڈفرینٹ، وہاں شادیاں ہوتی ہیں اور عشیر ہوتے ہیں وہاں. جیسے بیٹیوں کو آدمی عزت کرتا ہے، دعا، کانفیڈنس دیتا ہے کہ میں ساتھ ہوں بیٹا خیال رکھنا، یہ تو حرکتیں. اس کی حسن صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک اینکر میرے ساتھ بھی کراچی گئے، ہم 90 بھی گئے. وہ اینکر ان کا انٹرویو کر کے لندن سے واپس آئے تھے اور وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا. تو وہاں پہ جگہ جگہ لوگ روک کے، عام شہری، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بھائی سے ملیں، ادھر آپ کا ٹی وی پہ چل رہا ہے، آپ بھائی سے ملیں. اس نے کہا میں ملا ہوں. وہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. تو اس کی عقیدت کی کیا وجہ؟ لوگ تو کہتے ہیں خوف کی وجہ سے. نہیں دیکھیں، خوف کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ بھائی، خوف تو چہرے پہ پہچانا جاتا ہے. وہ اس آدمی کے ساتھ ایک ویسے ہی محبت، چونکہ اس کا بیہیویئر میں نے دیکھا ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ. کسی کا منہ چوم، کسی کا ماتھا چوم، کو بیٹا ہے اور فلانا ہے. اور خود مجھے بتایا کہ یہ اس کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی جب سے یہ میری جان کا روگ بنا ہوا. پیار سے مصطفیٰ عزیز آبادی کے بارے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اتنی دیر، اتنی دوری سے، اتنے فاصلے سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کتابوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں. عمران اور ایم کیو ایم کے درمیان اختلاف تھا، آج نظر نہیں آ رہا. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جھک مار رہے ہو. دیکھیں بات سنیں، ایک بنیادی بات ہے سمجھنے والی. تبدیلی آئے گی مڈل کلاس کی طرف سے. یہ بانج طبقے ہیں، یہ ہیجڑے طبقات ہیں. They cannot deliver, they cannot create, they cannot contribute. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی فیلڈ میں کوئی بڑا آدمی انہوں نے پیدا کیا. جناح صاحب لوور مڈل کلاس کاروباری کے بیٹے، علامہ اقبال، ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز، صادق پینٹر، شاکر علی پینٹر،
ٹاپ کے سنگر، ٹاپ کے ڈاکٹرز، ٹاپ کے انجینئرز، ٹاپ کے سائنٹسٹ، اپنے عبد القدیر خان کو آپ دیکھ لیں، ٹاپ کے جنرلز، ٹاپ کے ججز، یہ نہ کسی بڑے صنعت کار کی اولاد تھے، نہ فلانا، اور نہ عمران کا یہ حال ہے. وہ اپر مڈل کلاس کا آدمی ہے.